إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطبہ جمعہ کے کچھ اہم آداب. ایک تو آگے تھوڑا ہو جائیں تاکہ پیچھے سے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو بھی اندر ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. بہت جگہ ہے بیچ میں، بہت جگہ بن جائے گی انشاءاللہ جب ہم صفوں میں کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ تھوڑا سا آگے ہو جائے. اسی طرح جو لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں بلا ضرورت ٹیک نہ لگائیں، ممبر کے قریب سے قریب ہوں. ٹیک اس صورت میں لگائیں جب کسی کو کوئی تکلیف ہو یا بیماری ہو. اسی طریقے سے جو لوگ ابھی آئے ہیں اندر وہ کھڑے ہو کے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھیں اگر مسجد میں انہوں نے آ کے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہے. یرحمکم اللہ. الحمدللہ حج آنے والا ہے اور کئی آپ کے جاننے والے، کئی ہم سب کے جاننے والے الحمدللہ حج کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں. کئی روانہ ہونے والے ہیں اور کئیوں نے ارادہ کیا جانے کا، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، کچھ انتظامی مسائل کی وجہ سے پاکستان سے تقریباً 67,000 حاجی حج پہ نہیں جا پائے ابھی تک. کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، اللہ بہتر جانتا ہے. حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا دعوت نامہ ہے. اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلانے کی اجازت دے دے اور سعادت نصیب فرما دے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں. حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے کہ اگر وہ اس دن عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، یعنی 9 ذو الحجہ کو، وہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے بڑی تعداد میں معاف فرماتے ہیں. اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے آئے ہیں، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. لیکن اس سال بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے ہی لوگوں نے ارادہ کیا حج پہ جانے کا، فارم بھی بھر دیے، پیسے بھی جمع کرا دیے، ذات راہ بھی لینی شروع کر دی، لیکن اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملی اور نہیں آ سکے.
اور کئی لوگ ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مسائل اور وسائل عطا فرمائے ہیں، تو وہ ان وسائل کی وجہ سے نہیں جا پاتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ حج کے جو اخراجات ہیں اور حج کا جو سفر ہے اس میں جسمانی قوت اور طاقت بھی چاہیے اور مالی قوت اور طاقت بھی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہربانی، ایک بڑا کرم ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو اس بات کی استطاعت نہ ہو یا وہ نہ جا پائے حج کرنے کے لیے، حج بیت اللہ، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے مواقع اور کئی ایسی نیکیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھے حج کا ثواب مل سکتا ہے، اور ایک ایک دن میں کئی کئی دفعہ مل سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس یا ہم میں سے کسی کے پاس یہ عذر موجود نہ ہو کہ اللہ میں کیا کروں، میں حج کا ثواب نہیں حاصل کر سکتا، میں وہاں جا نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، یا میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیا کروں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، اپنے محلے میں بیٹھے بیٹھے آپ کو کئی ایسے مواقع دیے ہیں کہ آپ اس حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی کچھ نیکیاں، وہ اعمال میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں رکھوں گا انشاءاللہ، کہ جو صحیح حدیث میں ملتے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان تمام اعمال میں سب سے پہلا اور بنیادی عمل تو یہ ہے کہ انسان حج کی نیت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حج کی سعادت طلب کرے۔ ہمارے لیے وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے کچھ چیزیں مشکل ناممکن ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ وہ تو خالق کائنات ہے، کوئی پتہ اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے انسان کو وسائل عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے گھر آنے کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اگر تو ہماری نیت سچی ہے، ہم واقعی حج پر جانا چاہتے ہیں اور نیت کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بس نیت کر لی اللہ جانا چاہتے، لیکن اس نیت کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کی، کیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، کیا قبولیت والے اوقات میں دعائیں کی، کیا اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، اللہ سے کے آگے روئے کہ اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اگر تو ہماری نیت ہوگی اور ہم نہ جا سکے کسی بھی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تو ہماری نیت ہے، واقعی جانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اجر دیں گے۔ تو اپنی نیت کو خالص کریں اور اس نیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اور دعا کے طریقے سے کریں، دعا کی قبولیت کے اوقات میں کریں، تہجد کے وقت کریں، فرض نمازوں کے بعد کریں، سفر کے دوران کریں، خوب دعائیں کریں۔ اگر نہیں بھی جا سکے تو انشاءاللہ اس کا اجر مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جس نے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کے بعد وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، اور اس کے بعد اس نے 2 رکعت پڑھی جس کو ہم عام طور پہ اشراق کی نماز کہتے ہیں، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، ایک حج اور عمرے کا، مکمل حج اور عمرے کا، اور اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا تامۃ تامۃ تامۃ۔ اب اس فجر کی نماز پہ آنے کے لیے اپنا شوق و جستجو دیکھ لیجئے، صرف اپنے گھر سے نکل کر آنا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا ہے، کہیں نہیں جانا، آپ کو روز حج عمرے کا ثواب لے لیجئے، روز۔ اب کیا ہمارے پاس کوئی عذر ہے کہ اللہ ہم حج پہ نہیں جا سکتے، اللہ ہم یہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے؟ اگر تو ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہمارے پاس صحت ہوتی، ہم بھی چلے جاتے، ہمیں بھی حج کا ثواب مل جاتا۔ بھائی روز آپ کے پاس موقع موجود ہے، پڑھیں فجر کی نماز با جماعت، اس کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اذکار کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، اتنی دیر میں اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے نکلیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے حج کا ثواب بھی، عمرے کا بھی ثواب۔ تو دوسرا کام جس سے ہمیں حج کا ثواب مل سکتا ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز سے لے کر طلوع الشمس تک مسجد میں ہی ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ تیسرا کام جس سے ہمیں
حج کا ثواب مل سکتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے جانا اور نفل پڑھنے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ، جو فرض نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہوا مسجد گیا، مسجد کی طرف گیا فرض نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہوا، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ حج پہ گیا، فہی کحجۃ، وہ حج پر ہے۔ ومن مشى الى صلاۃ تطوع، اور جس نے نفل نماز کے لیے جو چلتا ہوا گیا، فی روایت ابی داؤد ای صلاۃ الضحیٰ، یعنی صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے لیے گیا، فہی کعمرۃ تامۃ، اس کے لیے عمرے کا ثواب۔ مسجد پیدل چل کر آنا نماز حاصل کرنے کے لیے اس کے تو اور بڑے اجر ہیں، ہر قدم پہ درجات ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ درجات بڑھتے ہیں، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن کیا کہ مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے، گھر پہ نہیں، مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت کی نماز کتنی اہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اور اس کے بعد میں باہر نکلوں اور دیکھوں کہ جو لوگ گھروں کے اندر ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جو اپنے گھر میں بیٹھے اور مسجد جماعت کے لیے نہیں آ رہے۔ مگر میں عورتوں اور بچوں، بوڑھے بزرگوں کی وجہ سے رک جاتا ہوں۔ کتنا اہم ہے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مسجد میں بھی آئیں، جماعت سے بھی پڑھیں اور حج کا ثواب بھی حاصل کر لیں۔ چوتھا کام جس سے حج کا ثواب ملتا ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد لا یرید، جو مسجد کی طرف آیا لا یرید، اس کا کوئی ارادہ نہیں مگر یہ کہ اللہ یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ وہ اللہ کے دین کا علم سیکھے یا سکھلائے، کان لہ کاجر حاج تاما حجۃ، اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے ایک مکمل حج کرنے کا۔ یعنی آپ اللہ کے گھر میں آئیں، درس کا اعلان ہوا کہ جی مسجد میں درس ہے، مسجد میں کوئی علمی مجلس ہے، مسجد میں کوئی کلاس ہو رہی ہے، تو جو شخص بھی مسجد کی طرف آئے دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے ایک مکمل حج کا اجر ہے، مکمل حج کا۔ ایک اور عمل جس سے حج کا اجر ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے وہ لوگ آئے جو فقراء مدینہ تھے، یعنی وہ لوگ جو مال کے اعتبار سے کمزور تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقیر لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے ذهب اہل الدثور بدرجات العلا والنعیم المقیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال والے تو بازی لے گئے، ان کو تو جنت میں بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہو گئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی یہ فکر اور جذبہ ہو کہ ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ ہماری فکر اور پریشانی تو یہ ہے ہم مال میں پیچھے رہ گئے۔ ان کو مال کی فکر نہیں کہ ہم مال میں پیچھے رہ گئے، ان کو فکر یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، وہ تو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں لگ گئے۔ کیسے؟ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن اللہ کے نبی ان کے پاس مال ہے، مال، يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال سے حج کرتے ہیں، وہ اپنے مال سے عمرے کرتے ہیں، وہ اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، وہ اپنے مال سے صدقات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ قال، اللہ کے نبی فرمایا الا احدثکم بامر، کیا میں تمہیں اس بات کے بارے میں نہ بتا دوں، ان اخذتم به، اگر تم اس کو کرنا شروع کر دو، ادرکتم، تو تم پہنچ جاؤ گے ان سے آگے، من سبقکم، ان سے آگے تم بڑھ جاؤ گے، اور تمہارے بعد کوئی تم سے آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ اور انہوں نے کیا فرمایا پھر؟ اللہ کے نبی نے کیا عمل بتایا؟ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، ہر نماز کے بعد تمہیں یہ اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد اگر ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، ہمیں
حج کا، صدقات کا، عمروں کا اور جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجدوں میں تو الحمدللہ پھر بھی کچھ اہتمام ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ لیکن کئی اور مساجد میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں نمازیوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے، اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی جگہ تو امام صاحب بھی بس ایک دو کلمات پڑھتے ہیں، ایک دو کلمات کی جو ان کی ایک روایت ہے، جو روایتی دعا ہے، جو کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کے اپنے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، وہ بھی ایک دو جو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں اور عوام کیا پڑھتی ہے، بس پڑھے اور بھاگے۔ جبکہ اس جگہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہنا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد وہیں بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے یا اس کا وضو قائم رہتا ہے، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو رحم کر دے۔ تو نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا حج کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور عمل جس سے انسان حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے وہ ہے رمضان میں عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا کہ جب رمضان آ جائے تو تم عمرہ کرو، کیونکہ رمضان کا عمرہ حج کے اجر کے برابر ہے۔ اب حج کے اخراجات ہمیں معلوم ہے، گورنمنٹ پیکج میں بھی آپ جائیں تو اس سال بھی کوئی 11 لاکھ کے آس پاس تھے، پرائیویٹ میں آپ چلے جائیں تو پھر وہ اس کی تو خیر کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا اپنے اعتبار سے وہ جاتا ہے، لیکن عمرہ الحمدللہ اس سے کئی گنا کم میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عمرے حج کے لیے اس کے پاس مالی استطاعت نہ ہو، اور اگر اتنی استطاعت ہو کہ وہ رمضان کے مہینے میں جا کے عمرہ کر لے تو ضرور کر لے، ضرور کر لے، کیونکہ رمضان کا عمرہ حج کے اجر کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، ایک شخص نے سوال کیا اپنی عورت کے بارے میں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں کہ مجھے کیسے آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل سکتا ہے، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا کہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب تمہیں اس صورت مل سکتا ہے کہ تم رمضان میں عمرہ کرو، تم رمضان میں عمرہ کرو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ رمضان میں عمرہ ضرور کرے، کیونکہ رمضان کا عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے اجر کے برابر ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل جس سے انسان کو حج کرنے کا ثواب مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتہی الجہاد، مجھے جہاد کرنے کا شوق ہے، ولا اقدر علیہ، لیکن میرے پاس اس کی قدرت نہیں ہے، اسلحہ نہیں لے سکتا، ایسا لباس نہیں لے سکتا، جو بھی ضروریات ہوتی ہوں گی کہ جہاد کرنے کے لیے اتنا کچھ آپ کے پاس ہو۔ اس وقت تو اس طرح کی منظم آرمیز موجود نہیں تھی کہ وہ پرووائڈ کیا جائے یونیفارم اور اسلحہ، ساری چیزیں، لوگ اپنے طور پہ مال جمع کر کے جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ولا اقدر علیہ، یہ میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے، کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی میری والدہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، اگر تو تم نے اپنی والدہ کی خدمت کی فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ وَمُجَاهِدٍ، تو تم ایسے ہو جیسے تم نے حج کیا، تم نے عمرہ کیا اور تم نے جہاد کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جن کے پاس اپنے والدین موجود ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس اپنے دونوں والدین موجود ہیں۔ اگر دونوں نہ ہو، کوئی ایک بھی موجود ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ ان کی خدمت کر کے، ان سے دعائیں لے کے، ان کو خوش کر کے جو اللہ تعالیٰ سے اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے اعمال ہیں، 7 اعمال میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ابھی 8واں رکھتا ہوں، لیکن 7 اعمال آپ دیکھیں ایسے ہیں کہ ہم یہ اعمال کر کے حج نہیں کر سکتے، حج کا اجر حاصل نہیں کر سکتے، روزانہ کئی دفعہ حج نہیں کر سکتے، بار بار کر سکتے، بار بار کر سکتے۔
ان موقعوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا. ہمارے پاس اللہ کے ہاں کوئی عذر موجود نہیں. اللہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, اللہ طاقت نہیں تھی, اللہ کوئی ساتھ جانے والا نہیں تھا. کئی بہنوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ جی ہمارے پاس محرم نہیں ہے, یا محرم کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس مال ہے تو کیا ہم خود جا سکتے ہیں, کسی اپنے رشتے دار کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ نا محرم کے ساتھ اب نہیں جا سکتے. ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ نا محرم کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو آپ کے پر واجب ہی نہیں ہوا. ہاں آپ کے پاس محرم موجود ہو, پھر آپ کے پاس استطاعت بھی ہو تو ضرور جائیے, پھر موقع مت چھوڑیے. اور پھر آٹھواں عمل جس کے ذریعے سے انسان کو حج کا ثواب مل سکتا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما. جس شخص نے کسی مجاہد کو سامان تیار کر کے دیا اپنے مال سے, یا اس نے کسی حاجی کی مدد کی, یعنی حج کے لیے اس کے لیے پیسے یا وسائل جمع کر کے دیے, یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال رکھا, اور یا کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا, کان لہ مثل اجورہم, اس کے لیے وہی اجر ہوگا جو جس شخص کے لیے اس نے جیسا کام کیا ہوگا. اگر اس نے کسی حاجی کا حج کا وسائل, سامان, مال, پیسے جمع کر کے دے دیے, اس کے لیے انشاءاللہ حج کا اجر ہے. جس نے جہاد کرنے والے کے لیے جہاد کی تیاری کرا کے دے دی, اس کے لیے جہاد کا اجر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کان لہ مثل اجورہم, اس کے لیے ویسا ہی اجر ہوگا جیسا اس کام کے کرنے والے کا اجر ہے, اور اس کام کرنے والے کے اجر میں بھی سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو دیکھیں کتنے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں, جن کے ذریعے سے ہم روزانہ حج کر سکتے ہیں, کئی دفعہ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حج بھی فرض کیا, حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اجر اور موقع بھی فراہم کیے, اور روزانہ ہمارے پاس کئی مواقع موجود ہیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم مکہ پہنچیں, اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ تک پہنچ جائے, ہمارے دل میں خالص نیت ہو, اور حج کا ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو. کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہمان بنا لیا, کیونکہ حاجی جو ہوتا ہے وہ ضیوف الرحمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی ان ساری عبادتوں کو دکھاوے میں ضائع کر دیا. جگہ جگہ ہر موقع کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اپنی سیلفیز بنا رہے ہیں. طواف کے موقع پہ بجائے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے, دعائیں کرنے کے, اللہ کا ذکر کرنے کے, لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور اس طرح اپنے گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے کعبہ دیکھا نہیں. آج کس نے کعبہ نہیں دیکھا؟ کون یوٹیوب پہ نہیں دیکھ سکتا؟ کون لائیو نہیں دیکھ سکتا؟ ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی ان کے گھر والوں نے کعبہ نہیں دیکھا, اور آج نہیں دیکھا, اور اس طواف میں نہیں دیکھا تو نہیں دیکھ سکیں گے. عرفات کے میدان میں ہوں, مزدلفہ میں رات گزار رہے ہوں, مینا میں عبادات کر رہے ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ دکھاوے کے لیے عمل ہو. کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر اس میں سنت کے مطابق وہ مناسک ادا نہ کیے جائیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ آپ کو حاجی یا الحاج کہنا شروع کر دیں, اگر نیت یہ ہے. باقی اگر کوئی کہتے تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے, میں حاجی مشہور ہو جاؤں, میں الحاج مشہور ہو جاؤں, تو پھر آپ وہاں تک پہنچ بھی جائیں, آپ کا دل اللہ تک نہیں پہنچا, اور پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مہمان بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے مواقع دیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین, اما بعد. میرے آج کے خطبے کا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کا اجر حج اور عمرے کے برابر ہے. اور میں نے آپ کے سامنے 8 ایسے اعمال, 8 ایسی نیکیاں پیش کی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا اجر دیں گے. سب سے پہلا کام کہ اگر ہماری نیت خالص ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, تو انشاءاللہ نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا اجر دیں گے. دوسرا, اگر ہم فجر کی نماز سے لے کر
طلوع شمس تک، سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، پھر اشراق کی نماز پڑھ کے مسجد سے اٹھتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسا کام کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طرح تیسرا کام یہ کہ جب انسان پیدل چلتا ہوا مسجد آتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب لکھا ہے۔ چوتھا یہ کہ جو شخص مسجد میں آ کر دین کا علم سیکھتا ہے یا سکھلاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے بھی ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، خاص طور پہ جو تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء مدینہ کو بتائی کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھنے والے کے لیے بھی ویسا ہی ثواب ہے جو حج کرنے والے کا ثواب ہے۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر اجر ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے حج کیا، عمرہ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور اگر کوئی شخص 8واں کام کہ اگر کسی حاجی کی سامان اور سفر کی تیاری کرا دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی حج کا اجر لکھا ہے، اور اس کو بھی وہی اجر ملے گا جیسے اس حاجی کو حج کرنے کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو کئی دفعہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا اگر کسی شخص کے پاس قرض ہو تو کیا وہ حج پر جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، قرض دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قرض وہ ہے جو آپ کے پاس استطاعت ہے اس قرض کو اتارنے کی اپنے ٹائم کے اندر۔ مثال کے طور میں نے کسی سے 1 سال کے لیے قرض لیا یا 6 مہینے کے لیے قرض لیا، اور وہ ٹائم اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں پورا ہو رہا ہے، تو اب مجھے معلوم ہے کہ میری جو تنخواہ ہے، میرے جو کاروبار ہے یا میرے جو معاملات ہیں، اس سے مجھے اتنے پیسے آ جائیں گے کہ میں اپنے وقت پہ وعدہ توڑے بغیر وہ قرض ادا کر دوں گا۔ باقی کل جو ہو اللہ بہتر جانتے، لیکن اس وقت حالات معاملات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ کہ میرے وسائل کے مطابق میں یہ قرض اتار دوں گا، تو ایسا شخص حج پر جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کو حج پہ جانے کے لیے بھی قرض لینا، اس کو معلوم ہے کہ میں جس سے قرض لے رہا ہوں، جو میں اس سے جتنے ٹائم کے لیے قرض لے رہا ہوں، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ میں قرض اتار دوں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ حج پہ عمرے پہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کو حج کے لیے 10 لاکھ روپے دینے ہیں یا 15 لاکھ روپے دینے ہیں، اور اس کے اوپر قرض ہے 5 لاکھ روپے کا، وہ قرض کا ٹائم بھی نکل چکا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس 10-15 لاکھ کے بعد وہ پیسے نہیں ہوں گے، اس کے بعد کوئی ایسا ذریعہ آمدنی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد اپنے وقت کے اندر وہ پیسے ادا کر دے گا، اس شخص کو حج پہ نہیں جانا چاہیے، اس شخص کو حج پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پہلے اس نے جو قرض لیا ہے وہ قرض ادا کرے، وہ اس کے اوپر پہلے ضروری ہے، کیونکہ جس کا مال اس کے پاس ہے اس کا پہلے مال ادا کرے، کیونکہ وہ ٹائم بھی گزر چکا ہے جس پہ اس نے مال وہ قرض ادا کرنا تھا، اور آگے بھی اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس کوئی ایسی ذرائع آمدنی ہے یا ایسے وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں وہ قرض ادا کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا ایسے شخص کے لیے قرض نہ ادا کر کے حج پہ جانا واللہ عالم قرآن سنت کی روشنی میں نیکی نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ جس کا قرض لیا ہوا ہے، جس کا قرض جو اس کا قرضدار ہے، جس سے قرض اس کا ادا کرنا ہے، وہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہے کہ میرے پیسے مجھے ملنے، میرے یہ کام، میرے یہ کام، میرے کام، اور وہ جناب حج پہ چلے گئے یہ کہہ کے جی حج کے بعد دیکھیں گے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے مارکیٹوں کے اندر بھی کئی کاروباری لوگ، کئی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جی حج پہ جا رہے ہیں، حج کے بعد دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ ہمارے حال کو جانتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں معاشرے کے اندر رہنے کے، لوگوں سے لین دین کرنے کے۔ اگر یہ نیت و ارادے ہیں کہ لوگوں کا مال کھائے جاؤ، نیکیاں کیے جاؤ، تو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے دین میں نیکی کا جامع تصور ہے جس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور ان دونوں کا ہی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بہن اور بھائی جو حضرات دنیا بھر کے جو حاجی حج پہ چلے گئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج کے سفر کو آسان بنا دے، اللہ تعالیٰ ان سے اس حج کو قبول فرما لے، ان کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اور جو لوگ انتظار میں ہیں، جنہوں نے ویزے اپلائی کیے، ان کے ویزے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی کو شکار، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اس وقت جو ظلم ستم ہوا ڈھایا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، جس طریقے سے بمباری اور قتل عام کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ
ان بدبختوں کو تباہ برباد فرما دے، اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا فرما دے، اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما دے، اللہ ان کو ذلت کا نشانہ بنا کے ہمارے سامنے ان کو ذلیل و رسوا بنا دے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جہاں جہاں تکلیف پریشانی میں تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اللہ جس طرح آپ نے اس وقت ہمارے مسلمان اس بھائیوں کی مدد کی، ہماری فوجوں کی مدد کی، ہمارے ملک کی عزت کو بڑھا، اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو اس قابل بنا دے کہ ساری دنیا میں اسلام کا دفاع کر سکے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا دفاع کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، اور اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے وسائل بھی درکار ہوں، ہم بھی درکار، تعالیٰ ہمیں بھی توفیق اور ہمت عطا فرما کہ ہم اس کام آ جائیں۔ اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے شہر کراچی کو رہنے کے قابل بنا دے، اللہ اس کو کوئی ایسا ولی وارث دے دے شہر کا خیال رکھے، شہر کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور شہر کو رہنے کے قابل بنا دے، اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے، ہمیں نیک اولاد بنا دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے، اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا اسلام پہ زندہ رکھ دے، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اللہ اپنے دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ایک دوسرے سے محبت عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے شرک اور بدعت اور ریاکاری سے بچا لے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ پانچ وقت کی نماز با جماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، اللہ جمعے کی طرح اپنی تمام نمازوں میں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اللہ جو اعمال آج ہم نے پڑھے سنے سمجھے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں تعالیٰ ان کے نیک والے رشتے بھیج دے، اللہ جو بیاہ چکے ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما دے، اے اللہ میں ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، اللہ پانچ وقت کی نماز با جماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اپنی زکوٰۃ میں صدقات اور روزوں کو نوافل نفلی روز و صدقات کو ادا کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔